سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس قبلے کو کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ نہ ہو جائیے گا شک کرنے والوں سے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک رخ ہے اور وہ اس رخ کی طرف منہ کرتا ہے، تو اصل جو چیز ہے وہ نیکیاں ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم اے مسلمانوں ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھ جایا کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک، تو پھیر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور یہ ایسا کرنا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ومن حیث خرجت، اور جس طرف سے بھی تم نکلو، فول وجہک، تو پھیر لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، تم لوگ اپنا رخ اسی طرف پھیر لو تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے، لیکن فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرنا اور مجھی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں تم پر اپنی نعمتیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سامعین کرام، تحویل قبلہ کے مضامین آ رہے ہیں، اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک رخ متعین کر دینا مسلمانوں کی ظاہری عبادات کے لیے، یہ ایک قوم کی ضرورت ہے۔ مسلمان قوم اب بن رہی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ اس کی عبادات کا کرنے کے لیے ایک رخ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پہ تمام کر دی اور ایک جہد
عبادت کرنے کے لیے ایک رخ اور ایک جہت ان کے لیے متعین کر دی کہ مسلمان اپنی عبادات اس طرف رخ کر کے کر سکیں، اور وہ جگہ جو ہے ان کا ایک قبلہ ہو، ایک مرکز ہو۔ اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم، یہ لوگ جانتے ہیں کہ اے رسول آپ کا قبلہ واقعی خانہ کعبہ ہے، لیکن پھر بھی یہ جو مخالفت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ ضد اور ہٹ درمی سے غافل نہیں ہے۔ اور اے رسول اگر آپ کوئی بھی نشانی دکھا دیں ان کو، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، کوئی بھی نشانی دکھا دیں، یہ آپ کا قبلہ اس کی طرف رخ نہیں کریں گے، نہ آپ کی بات مانیں گے اور نہ آپ نے ان کی بات ماننی ہے۔ آج کے سبق میں پہلی جو آیت ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو لوگ جن کو میں نے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جانتے ہیں، ہو ضمیر جو ہے یہ قبلے کی طرف ہے۔ اور سامعین اکرام اس قسم کی ایک آیت اور بھی آئی ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کا یعنی اس کا مطلوب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہاں یعرفونہ سے مراد جو ہے یہ قبلہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مکے میں جو خانہ کعبہ ہے یہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا اور حق یہی ہے، اور یہ اس طریقے سے جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جس طرح بیٹوں کو جانتے ہیں یہ عرب میں ایک مستعمل ایک جملہ تھا کہ بھئی وہ کہتے تھے کبھی کوئی مسئلہ آتا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس واقعے کو یا اس شخص کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، تو وہ اپنی باتوں میں اس طریقے سے بات کرتے تھے۔ تو اسی بنا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ استعمال فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس قبلے کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یعرفون اس کو جانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، سامعین کرام ایک صحابی تھے غالباً عبداللہ ابن سلام، وہ تشریف لائے، وہ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو وہ تشریف لائے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ تشریف لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضور قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ اہل کتاب اس نبی کو جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیوی نے کوئی خیانت کی ہو، کہیں بھی کوئی یعنی اس کا ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں ہمارا بالکل اس سے زیادہ ہمارا یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ تو یہ ایک یعنی وہ اس ضمن میں جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، لیکن ایسے لوگ تھے معاشرے میں، لیکن بالواسطہ اس میں امت مخاطب ہے، اور ایسے لوگ تھے سامعین اکرام بعض جن کا ایمان کمزور تھا تو وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اور بعض لوگ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے مرتد بھی ہو گئے تھے، اپنے دین سے پھر گئے تھے،
اسی شک کی وجہ سے کہ بھئی یہ کیسا دین، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ان کو، امت کو، بالواسطہ امت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ نے شک نہیں کرنا. اور سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر ہم شان نزول کے علاوہ اس جملے کو اپنے حالات پر فٹ کریں یا دیکھیں کہ ایسا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حق کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں، تو جب ہم دیکھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے، تقریباً ایسا ہی ہے کہ حق کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہیں. حالانکہ قرآن پاک جو ہے یہ ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے. سامعین اکرام، اس پر اگر آپ غور کریں، اس کے مضامین کو، چلیں کوئی چیز کو نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ ان کے مضامین کو دیکھیں آج سائنس کی روح سے، تو جو باتیں آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک ہمیں بتا چکا ہے. بہت سی ایسی باتیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور اس وقت کہہ دی گئی ہیں اور آج جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شک میں ہم مبتلا ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں انسان شک میں مبتلا ہو وہ کام نہیں کرتا. قرآن پاک واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن من حیث القوم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ شک میں مبتلا ہیں. جبھی تو عمل نہیں کر رہے اس میں، جبھی تو اس کو اپنا راہ عمل نہیں بنا رہے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کر رہے. سامعین کرام، اس میں مطلب اتنا تردد کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس پہ حیرانگی ظاہر نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ بات جس میں انسان شک میں مبتلا ہو جائے وہ اس پر عمل نہیں کرتا. مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور کاروبار بظاہر فائدہ مند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بعض وقت ایک آدمی مضبوط دلائل سے آپ کو اس کاروبار کے بارے میں شک، کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جو بہت زیادہ اس میں نقصان دہ ہیں یا آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ اس شخص کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اب آپ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ، اس آدمی نے آپ کے دل میں شک ڈال دیا، تو وہ کاروبار آپ نہیں کریں گے. اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی طالب علم ہے، وہ کوئی ایک اپنے لیے ایک فیلڈ پسند کرتا ہے، تو تیسرا آدمی کوئی آ کے اس کے دل، یار اس کا تو اسکوپ ہی نہیں اور تم کیا کرو گے، اور اتنے یعنی بہت سے ایسے پھر رہے ہیں ڈگری یافتہ، ان کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اس انسان کی باتوں پر یقین کر لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ اس کورس کی طرف، اس ڈگری کی طرف اس کا رجحان نہیں جائے گا. ایک عام میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، قرآن اور حدیث، ہماری نجات، فلاح اور نجات اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقوں کو اپنا راہ عمل بنا لیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شک میں مبتلا ہیں. تو اس کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پر ذرا سوچیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اور یہی سامعین کرام، اگر ہم اپنے اوپر فٹ کریں اور ہم اپنے لیے اس میں ہدایت تلاش کریں، تو حقیقت یہی ہے کہ حق جو ہے رب کی طرف سے ہے. قرآن اور حدیث، اس میں ہماری نجات ہے، دین و دنیا کی بھلائی ہے اس میں.
لیکن ہم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو اختیار نہیں کر رہے. تو اب یہ ہے کہ دین و دنیا ہماری خراب ہو گئی. فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں سے نہ ہو جانا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک رخ ہے. اللہ تعالیٰ اس قبلے کی وہ جو اصل جو چیز ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یعنی مضمون یہ ہے کہ سمت کوئی چیز نہیں ہے. للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ مضمون گزر چکا ہے کہ سمت پرستی نہیں ہے. یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، اور یہ اس پہ ہم نے بات کی بھی ہے کہ سمت پرستی اسلام میں نہیں ہے. اور اصل جو چیز ہے وہ خدا پرستی ہے، اور خدا پرستی کے پاس کے بعد جو چیز ہے وہ نیکی ہے، کیونکہ نیکیوں سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، جتنے خلوص سے کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کر سکیں گے. لیکن اگر نیکی یعنی آپ نے ظاہر کو حیثیت دے دی، یعنی ظاہر کو کچھ حیثیت دے دی کہ اسی کو آپ نے ظاہر کو لے لیا اور باطن کو چھوڑ دیا، یا اس کے ثمرات سے یا اس کے نتائج جو بھی ہیں اس سے آپ غافل ہو گئے، تو پھر کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، عبادت کا جو مغز ہے، عبادت جو بھی ہم کہتے ہیں، یعنی جو ہم ظاہری عبادات مثال کے طور پہ ہماری ہیں، تو اس کا مغز جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں. تو یہ عبادت کا مغز ہے. یعنی اگر آپ کی اخلاق اچھے ہوئے، اور دین کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور اچھے اخلاق وہ ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے ہیں، یا جو طریقہ کار، جو اسوہ حسنہ انہوں نے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے. اور جو ان کے طریقے کے خلاف کام ہے وہ اخلاق سیئہ ہیں، برے کام ہیں، برے اعمال ہیں. تو یہ ایک بات جو ہے، یہ سامعین کرام عبادت کی بات آ رہی ہے، نیکیوں کی بات آ رہی ہے. اصل جو چیز ہے وہ نیکی ہے. یہ مضمون اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں اپنے موضوع تک محدود رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یعنی جہد پرستی کو چھوڑ کر، سمت پرستی کو چھوڑ کر تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کیونکہ نیکیوں میں ہی، اس سے ایک دوسرے سے اگر تم آگے بڑھو گے، یعنی اس میں کوشش کرو گے، تو اس میں تمہاری نجات ہے، تمہاری روحانی اصلاح ہے، نفسانی اصلاح ہے، نفسانی تزکیہ ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جو نیک اعمال ہیں، انسان اگر اس کو کرتا ہے تو پھر اس کا تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اس کے ذریعے. تو عبادات جو ہیں، مثال کے طور پہ جو سب سے عبادات کا جو خلاصہ ہے وہ ہے نماز. اور عبادتوں کا جو خلاصہ ہے، اس کا جامع نسخہ جو ہے وہ نماز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک جھک جانا، اور اس سے ایک خصوصی تعلق قائم کر لینا، اس سے مناجات کرنا، اس سے بات چیت کرنا، اس سے دعائیں کرنا، یہ سب عبادت میں، یہ نماز میں شامل ہے. یعنی نماز، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ایک رخ ہمیں بتایا ہے، قبلہ رخ ہو کے آپ اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں،
ان کو سلام عرض کرتے ہیں نماز میں، یہ ساری کیفیات ہیں۔ تو ان تمام یعنی جو اس کا جامع نسخہ جو ہے وہ نماز ہے، عبادات کا جامع نسخہ، اور اسلام کا اصل جو مظہر ہے وہ اسلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بین العبد والکفر الصلاۃ، کہ کفر اور بندے کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ یعنی نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، حضور فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین ومن حدمہا حدم الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو اپنے قائم کر لیا، اور جس نے نماز کا نظام بگاڑ دیا تو اس نے جو ہے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو سامعین اکرام، یہ نماز جو ہے، تھوڑی سی میں اس پہ بات کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ نماز جو ہے انسانی جو یہ زندگی گزارتا ہے اس کا جامع نسخہ جو ہے، عبادات کا جو تمام عبادات ہیں اس کا جامع نسخہ نماز ہے۔ اور نماز قائم کرنے سے جو ہے انسان ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اگر آپ کی صحیح ہوگی تو آپ برائی اور بے حیائی سے بچ جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کرنے لگیں گے، آپ نیکیاں کرنے لگیں گے، نیکیاں پھیلانے لگیں گے، خود بھی نیکی کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نماز ضائع کر دی، نماز ضائع کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھ کے بھی نہ پڑھی، کیونکہ حدیث میں کہ بعض وقت انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے بعد ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے، یعنی وہ نماز کی شرائط اور آداب کے خلاف وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کے بارے میں پھر کسی وقت میں مضمون بیان کر دوں گا، لیکن میں یہ کہ نماز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز ہماری اس دین اسلام کا ایک مختصر یعنی جامع ہے، عبادات کی ایک جامع عبادت ہے۔ اس کے ذریعے آپ نے نیکی کرنی ہے، اس کے ذریعے آپ نے برائی سے بچنا ہے، اس کے ذریعے آپ نے بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز کو سامعین اکرام کبھی ہلکا نہ سمجھے، یعنی ایک بوجھ نہ سمجھے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ یہ ساری باتیں سامعین اکرام اس وقت مزہ انسان کو آتا ہے جب کہ دنیا اس کا مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے محبوب اور مقصود ہو، معبود اور مقصود اور مطلوب ہو، تو اس وقت پھر نماز کا مزہ آتا ہے انسان۔ آج کل تو جو نماز ادا کی جا رہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے نتائج ہمیں نہیں ملتے۔ الصلاۃ معراج المومنین ہے سامعین اکرام، نماز مومن کی معراج ہے، اور اس سے بڑی یعنی یہ ایک تحفہ ہے معراج کا، جو ہے معراج کا تحفہ ہے۔ نماز جو ہے وہ ملاقات الہی ہے، اور کبھی آپ یعنی پچھلے پہر میں کبھی آپ اس کا لطف اٹھائیے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں اور آپ ایک نیت سے، ایک ارادے سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور پھر جب سب سو رہے ہوں، آخر وقت کی جو تہجد کی نماز ہوتی ہے، اور کبھی اس کا لطف بھی حاصل کیجیے۔ بہرحال نماز کی میں بات کر رہا تھا کہ نماز جو ہے وہ ہماری عبادات کی جامع ہے، اور ہمارے دین کی بھی جامع، جو تمام کام ہے اس کی جامع ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ نماز کے ذریعے ہی آپ برائی سے اور بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، نماز کے ذریعے ہی آپ نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات کا مضمون میں ادا کر رہا ہوں۔
اور اگر کس نے نماز ضائع کر دی تو قرآن میں ایک بڑی پیاری اصول اس کے بیان کیے گئے ہیں. سامعین کرام، اگر آپ موقع اچھا ہے اگر میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. اس آیت کے آگے جو ہے وہ پیغمبران کرام کا، نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد جو ہیں جانشین ہوئے ان نیک لوگوں کے جانشین، نااہل جانشین. خلف، نااہل جانشین. اب انہوں نے کیا اضاعوا الصلاۃ، نماز کا جو نظام تھا وہ ضائع کر دیا. نماز کا تو سامعین کرام ایک نظام ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے سامعین کرام، اس کے ثمرات اور اس کی جو مٹھاس ہے وہ تو ہم نہیں، یعنی اس وقت کہیں بھی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں کا یعنی جو امیر ہے اس معاشرے کا، اس حکومت کا، وہ خود جو ہے نماز پڑھاتا ہو، خود امام ہو. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے اس کا امیر جو ہے، امیر المومنین، وہ امام ہوتا ہے نماز کا. وہ قوم کا بھی امام ہوتا ہے، اور قوم کا امام ہے تو پھر نماز میں بھی وہ ہوتا ہے. آج بھی یہ قانون ہے کہ نماز تو امیر المومنین کو پڑھائی جانی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں خود ہی امامت کی ہے انہوں نے. یہ اصول ہے دین کا. اور پھر جب حضور کے بعد جو ہے جانشین ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری عمر نمازیں پڑھاتے رہے، اور جہاں نہیں جا سکتے تھے وہ پھر اپنے نائب بھیجتے، یعنی اپنے خلیفہ بھیجتے، اپنے نائب بھیجتے، اور اس امام کی اجازت سے اور امام نماز پڑھاتے تھے. آج تو وہ دین کا سارا سٹرکچر جو ہے، دین کو نہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، اور نہ آج ایسی کوئی اسٹیٹ ہے جو اسلامک اسٹیٹ ہو، اور جو ایک، یعنی اسلامک اسٹیٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ ایک مومنین کی ایک جماعت ہو، مخلص مومنوں کی، جن کا مطلوب صرف اللہ کی ذات ہو اور دنیا ان کا مطلوب نہ ہو. تو ایسی تو کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، برائے نام مطلب اسلامک اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایک نظام ہے. یعنی آپ کو میں نے کہا جب تمام خلفائے راشدین، ایون جو بادشاہ تھے وہ بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خود ہی پڑھاتے تھے. اسی طرح اس کے بعد جو بادشاہان تھے، بنو عباس تھے، بنو امیہ تھے، وہ خود نماز پڑھاتے تھے. لیکن اب میں آپ کو ایک پیاری بات بتاؤں، اور آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز ضائع کی ہے کہ نہیں کی. نماز جس نے نماز ضائع نہیں کی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے. عباد الرحمن، اس کی تفصیلات آ گئی ہیں قرآن پاک میں، جگہ جگہ عباد الرحمن کا تذکرہ ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اس کا میں ابھی ترجمہ آپ کو نہیں کر رہا، لیکن عباد الرحمن جو ہیں، یعنی نماز جو پڑھے گا وہ اللہ کا بندہ ہوگا، ظاہر ہے. لیکن جو نماز یا تو پڑھے گا نہیں، یا پڑھے گا تو وہ آداب سے نہیں پڑھے گا، تو وہ پھر نفس کا بندہ ہوگا. یہ سامعین کرام ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ نوٹ کر لیں. اور اس کو، یعنی یہ میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کے آداب جو ہیں
اگر آپ احتساب اپنا کرنا چاہتے ہیں، یار میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو اس کا آسان قرآن پاک میں ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے. یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یہ ایک عام اصول ہے. دن کا پتہ چلتا ہے رات سے، اور رات کا پتہ چلتا ہے دن سے. سیاہی کا پتہ چلتا ہے سفیدی سے، اور سفیدی کا پتہ سیاہی سے چلتا ہے. تو ہر چیز، یہ تو عام اصول ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے. ٹھنڈا جو ہے وہ گرم ہے، اس کا متضاد جو ہے وہ گرم ہے، گرم کا متضاد جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. علی ھذا القیاس نماز کا متضاد ایک رویہ جو ہے، ایک تو نمازی ہوتے ہیں اور پھر بے نمازی ہوتے ہیں. اس میں سامعین اکرام وہ بے نمازی بھی شامل ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، سامعین اکرام ذرا غور کریں. فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غفلت اختیار کیے ہوئے اور نماز کے مقصد سے غافل ہیں. فویل للمصلین، اب یہ وہ نمازی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ان کو نمازی نہیں کہا جا سکتا. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے آداب، نماز کے یعنی متضاد صفات میں پائی جاتی ہیں. نمازی کی متضاد صفت کیا ہے؟ میں دوبارہ چھوٹے سے جملے میں بتا دوں کہ نمازی میں جب کہہ رہا ہوں، بے نمازی جب کہہ رہا ہوں میں، تو ان میں وہ نمازی بھی شامل ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی برکات سے محروم ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے نتائج ان پر وارد نہیں ہوتے. نہ وہ بے حیائی سے بچتے ہیں، نہ برائی سے بچتے ہیں. یہ تو آپ عام دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، دفتروں میں، یعنی بہت سے دفتر ہیں جس میں رشوت عام ہے لیکن وہاں ایک مسجد بھی ہوتی ہے. وہ تمام افراد جو رشوت لیتے اور دیتے ہیں اپنے ادارے میں، وہ پھر دوپہر کی نماز جا کے وہاں ادا کرتے ہیں اور پھر نیت باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. اور ہر جگہ ایوان صدر میں بھی مسجد ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی ہے، اور پھر اسمبلی میں بھی ہے. اسمبلیوں میں آپ دیکھیں کیا حال ہے. یہ کوئی اسلامی، کوئی اخلاق کا نمونہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں. یہ ہمارے ممبران ہیں. تو یہ ممبران کا قصور نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں سامعین کرام، یہ ہم ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ نماز کے جو ثمرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. تو قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہو گئے ان کے نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی. تو سامعین کرام، نمازی اور خواہشات، اپنے خواہشات کا بندہ بن کے رہنا یا من چاہی زندگی گزارنا، یہ دونوں متضاد صفات ہیں. جو شخص من چاہی زندگی گزارنے پر راضی ہو اور چاہتا ہے اور کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے، تو اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اور اس روش کو ترک نہیں کر رہا، واتبعوا الشہوات. دیکھیں، آپ قرآن میں غور کریں، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ، دو کام ہیں اور تیسرا نتیجہ ہے اس آیت میں. اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی، یعنی نماز کے آداب کا خیال، نماز کی اصل روح کا خیال نہیں رکھا. واتبعوا الشہوات، اور اس کے مقابلے میں کیا کیا؟
من چاہی زندگی کو پسند کر لیا، واتبع الشہوات۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جلدی یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، فسوف یلقون غیا، جلدی یہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تو سامعین کرام، یہ میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سمت پرستی چھوڑ دو اور ظاہر پرستی کو بھی چھوڑ دو۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں، عبادت ہے، اور عبادت کا مغز جو ہے وہ نیکی کرنا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جو نہ آپ کو برائی سے روکے نہ بے حیائی سے؟ ایسی عبادت پھر کس کام کی؟ نماز میں آپ خوب اہتمام کر رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کا نماز کے جو آداب ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی وہ روٹین لائف میں چلے جاتے ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ نماز میں تو آپ سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اور یہ وعدہ جب تک آپ نہ کریں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ وعدے کے جب تک آپ نے دہرائے نہیں ہیں، اس کا اقرار نہیں کیا ہے، تو آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ کے یعنی یہ شرط ہے کہ آپ نے بندگی، اللہ کی بندگی کا اقرار کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریں گے، اور تجھی سے تمام کاموں میں مدد چاہیں گے۔ ایاک نستعین، تو پھر اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجیے۔ تو اصل جو چیز ہے نماز کی وہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ہم نے تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو جب آپ یعنی یہ میں نے آپ کو کہا کہ نماز ایک خلاصہ ہے، جوامع ہے، جامع نسخہ، تمام عبادات کا جامع نسخہ نماز ہے، اور نماز کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کے بعد، نماز کے بعد تو آپ نے پھر بندگی کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ہے سامعین اکرام نماز کے جو اثرات ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کے یعنی سمت پرستی کی کیا بات ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے، اس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ اصل جو چیز کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیکیاں کر کے ہی انسان جو ہے عمل صالح کر کے، نیکی کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کر کے ہی انسان دوزخ سے بچ سکتا ہے اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس طرح تم نیکیوں میں آگے ایک دوسرے سے پڑھو۔ اے انسانوں، یعنی تم اگر خواہشات کی پیروی کرو گے تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا اور اللہ کے حکم کو، احکامات کو اپنی مشعل راہ بنا لیا، تو بے شک پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اب جو ڈرے گا تو پھر اب کیا کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہشات پر عمل کرنے سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس کا متضاد فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر جہنم ہے۔ سامعین کرام، آپ قرآن کو اگر دلچسپی سے پڑھیں تو تمام قرآن ہر آیت دوسری آیت کی تفصیل اور تصدیق کرتی ہے۔ آپ کو میں نماز کی بات بتا رہا ہوں، خواہشات نفس کی بات بتا رہا ہوں، تو اب جو آیت میں نے اب اس پہ ذرا غور کریں، تمام آیات ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ نماز سے میرے مقاصد کیا ہیں۔ تو فاستبقوا الخیرات، تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، اور یہی جو اللہ تعالی ہمیں ایک جذبہ دے رہا ہے یا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارے سلف صالحین جو ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو اگر میں مثال پیش کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر یہ صحابہ کرام میں بھی یہ استباق تھا، ایک دوسرے سے وہ نیکیوں میں کوشش کرتے تھے، نیکیوں کی وہ کوشش کرتے تھے، نیکیوں کی وہ کوشش کرتے۔ ہم لوگ جو ہے نیکیوں کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نماز وہ نماز نہیں رہی ہے، ہمارے وہ مقاصد نہیں رہے جو کہ ہونے چاہیے۔ ہمارا مقصد تو دنیا اور ما فیہا بن گیا ہے۔ اب دنیا ما فیہا اگر آپ کا یا کسی کا بھی مقصود بن گیا تو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کوئی چیز پھر اثر ہی نہیں کرتی۔ پہلے تو آپ نے دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، سادی سی بات ہے، پہلے آپ نے ایک بنیاد ڈالنی ہے، اپنے زندگی کی ایک بنیاد ڈالنی ہے۔ یہ ہمارے دین کے کچھ عقائد ہیں سامعین کرام، عقائد، عقیدہ بنانا ہے، ایک یقین بنانا ہے۔ جب تک آپ کا یقین نہ ہو آخرت پر تو پھر تمام اعمال جو ہیں پھر رسمی رہ جاتے ہیں سامعین کرام۔ اور ایسے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھ لیں گے اپنے گرد و پیش میں جن کا کوئی مقصود نہیں ہے دنیا کے سوا، لیکن اس کے باوجود وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا کہ وہ پشتو میں ایک مثال ہے کہ ہندوستر خدے ناراض، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو عبادت کر کر کے تھک گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارے اور مذاہب کے ہیں، ہر ایک یعنی بہت سے مذاہب میں ایسے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ تو استباق نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کے سلسلے میں آپ سے بیان کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رویہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام میں یہ ایک جذبہ موجود تھا۔ تو حضرت عمر کی میں آپ کو سامنے مثال دوں کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو وہ تو اپنی زندگی میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور انسان کو رکھنا چاہیے اپنے گرد و پیش میں جو بے کس اور مجبور لوگ ہیں، ان کی جتنی ہو سکتا ہے ان کی امداد کرنی چاہیے۔ تو ایک ان کے قرب و جوار میں ایک عورت تھی، ایک بڑھیا تھی، بیوہ تھی، جس کا نہ شوہر تھا نہ بیٹا تھا، گھر میں اکیلی تھی۔ تو اس زمانے میں اب پانی جو ہے ایک ضرورت ہوا کرتی تھی، ہاں آج کل کی طرح ہر جگہ نہ تو وہ لائنیں تھیں پانی کی، نہ بور وغیرہ تھے، نہ ایک جگہ کنواں ہوتا تھا، چشمہ ہوتا تھا، وہاں سے پانی لیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اور وہ صبح سویرے اس کا پانی جو ہے یہ ان کا معمول تھا، ان کا پانی، ان کے برتن جو ہے چپ چاپ بھر کے آ جاتے۔ جب خلیفہ بنے تو اپنی وہ روٹین انہوں نے بحال رکھی، اور
سامعین اکرام جب حضرت عمر کو پتہ چلا، وہ بھی تلاش میں ہوتے تھے نیکیوں کی، کسی کی امداد کی، ظاہر ہے نیکی کے کام ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ بیوہ ہے، اس کا نہ شوہر ہے نہ بیٹے ہیں، کوئی کام کاج والا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر ضرورت محسوس کی کیونکہ وہ پانی معاشرے کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں کل سے اس کے برتن جو ہے بھر کے بھرا کروں گا۔ تو انہوں نے اپنے ارادے کے تحت جو ہے مشق لی، اس میں پانی بھرا اور جا کے بڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہ برتن جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، پانی سے بھرے ہوئے تھے، لبالب تھے۔ تو حیران ہوئے کہ بھئی اس کا تو نہ کوئی شوہر ہے نہ کوئی بیٹا ہے اور بیوہ ہے، یہ پانی کون ڈال گیا؟ خیر وہ پانی واپس لے گئے۔ دوسرے دن پھر پانی مشک بھر کے پھر لے گئے، تو پھر دیکھا کہ وہ پانی کے برتن جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے۔ تیسرے دن انہوں نے خیال کیا کہ یار میں دیکھتا ہوں یہ کون شخص ہے جو مجھ سے جو ہے سبقت لے جا رہا ہے، اور میرے جانے سے پہلے جو ہے وہ برتن اس کے پانی کے بھرے ہوتے ہیں، تو گھات لگا کے بیٹھ گئے۔ علی الصبح چپکے سے بیٹھ گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین اپنے کندھے پر مشق ڈال کے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ اے ابو بکر تم ہر جگہ مجھ سے آگے ہو جاتے ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ تو آپ کو مشہور ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا جنگ تبوک کے سلسلے میں جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی اور چندے کی اپیل کی، تو عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے مواقع پہ مال بہت کم ہوتا تھا، تو وہ حسب منشا یعنی وہ کچھ پیش نہیں کر سکتے تھے۔ اس دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپیل کی چندے کی، تو اس دفعہ کچھ ان کے پاس مال و اسباب تھا، کیونکہ یہ واقعہ ہے تقریباً 9 ہجری کا، جنگ تبوک کا، اور پھر فتوحات وغیرہ یہ سب آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ جنگ حنین ہوئی تھی، اور مزید مطلب اس میں مال غنیمت خیبر کا وہ غزوہ ہوا تھا، تو اس دفعہ ان کے گھر میں کچھ مال دولت تھا۔ وہ خوش ہوئے اپنی دانست میں کہ حضرت ابوبکر ہر دفعہ مجھ سے باری لے جاتے ہیں، اس دفعہ میرے پاس کچھ ہے مال دولت، تو اس دفعہ میں باری لے جاؤں گا ان سے اور میں زیادہ پیش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر گئے اور گھر کا تمام سامان اکٹھا کر کے، 2 پلنگ ہیں تو 1 پلنگ، اور 2 بسترے ہیں تو 1 بسترا، یعنی گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت عمر تم گھر میں بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تمام مال کو میں جمع کر کے اس کو آدھا کیا، آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کچھ مال لا کے پیش کر دیا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گھر میں جو ہے حضور میں سارا مال لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، یعنی سارے گھر میں جھاڑو دے کے سارا سب کچھ لے آئے، پلنگ بسترے برتن سارا کچھ پیش کر دیا۔ ہاں
بات یہ ہے کہ یہ ایک تو کہنے کی بات ہوتی ہے اور کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ ایمان تھا ان کا، اللہ پر ایمان تھا، اور یہ کوئی اس میں مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کیا تھا اس نے. ان کے پاس جو ہے 1000 دینار تھے اور کچھ جو ہے انہوں نے چھپا کے، نہیں، سارا مال و متاع جو ہے اور بدن میں کپڑے بھی اتار کر ایک لنگوٹی باندھ لی، بدن کے کپڑے بھی اتار کے لنگوٹی باندھ لی. سامعین کرام، سوچنے کی بات ہے، اپنے ایمان اور ان کے ایمان کو ذرا تولنے کی بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ ابو بکر تھے اور یہ تو انہی کا خاصہ ہے، نہیں، یہ تو ان کی مثالیں تھیں، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی. پھر بعد میں جذبہ تھا فاستبقوا الخیرات کا. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ حضور میں تو گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی سب کچھ، تو حضرت عمر کو حضور نے فرمایا کہ عمر، تمہارے اور ابو بکر کے درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا کہ تم دونوں کی باتوں میں فرق ہے. تو تمہارے درجوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے، سے تم خود اندازہ. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو. اور سامعین کرام، یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے. یہ فاستبقوا الخیرات کا مضمون صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تو یعنی یہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. اے لوگو جلدی کرو، سارعوا، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے. عرضها کعرض السماء والارض. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ایک دوسرے سے مسابقت اختیار کریں. تو یہ مسابقت جو ہے یہ سامعین کرام ہونی چاہیے. لیکن سامعین کرام، یہ مسابقت صرف وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جو کہ طالبان خدا ہیں، طالبان مولا ہیں. جو طالبان دنیا ہیں تو پھر وہ سبقت لے جائیں گے، لیکن دنیا میں. میرے باپ نے 1 مل چھوڑی تھی، میں 2 ملیں بنا کے مروں گا. میرے باپ نے اتنا جائیداد جمع کی تھی، میں نے اتنی جمع کرنی ہے اور اس کو میں نے بڑھوتری دینی ہے. اور آپ کا پڑوسی ہے، اس کا ایسا کاروبار ہے، اس نے ایسی دکان بنائی ہے، میں ایسی دکان بناؤں گا کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے. ہم تو دنیا میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سامعین اکرام، یہ صرف عقائد کا فرق ہوتا ہے اور جذبہ جو ہے وہ عقیدے سے پیدا ہوتا ہے. سامعین اکرام، اگر آپ کا جذبہ نہیں ہے تو پھر، اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر جذبہ بھی نہیں ہوگا. سامعین اکرام، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ مثالیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ پیدا کرنا چاہیے، عقیدہ ایک بنانا چاہیے. عقیدہ کا کیا مطلب ہے؟ عقیدے کا مطلب یقین ہے، ایک یقین زندگی کے بارے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو جب آپ ایک تعین کر لیں گے ایک منزل کا، ایک مقصد کا، اس کے بعد آپ نے پھر جذبہ پیدا ہوگا. اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے یا اس پر آپ کا عزم نہیں ہے تو پھر آپ کے جذبات جو ہیں وہ ڈھیلے رہیں گے. اللہ اللہ، آپ کے جذبات جو ہیں وہ پھر ڈھیلے رہیں گے. تو ڈھیلے جذبات جو ہیں وہ تو اس سے تو
نیکی نہیں کی جا سکتی۔ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں، اگر جذبہ ڈھیلا ہوگا آپ کا تو پھر آپ نیکی نہیں کما سکتے، کیونکہ جذبہ اگر ڈھیلا ہو جائے تو پھر محبوب چیز کو آپ قربانی نہیں کر سکتے، محبوب چیز کو آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کو تو پھر آپ بچا کے رکھیں گے۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں محبوب ہو۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، وقت میرے پاس تقریباً اختتام پذیر ہے، اور مضمون انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔